السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درس حدیث عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ایک بندہ مومن بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کرتا ہے، کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، تو وہ بندہ مسافر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں وہ عمل نہیں کر سکتا جو آدمی حالت قیام میں اور تندرستی کی حالت میں، صحت کی حالت میں عمل کرتا تھا۔ اب وہ بیماری اور سفر کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پا رہا، تو اس کو اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرمائے گا جو وہ حالت صحت اور حالت قیام میں عمل کیا کرتا تھا۔ اب اس حدیث پاک کو اگر دیکھا جائے تو اس سے بہت سارے مسائل کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ مومن 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، کبھی بھی اس کی نماز جماعت سے فوت نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی بیماری کی وجہ سے اس کی جماعت فوت ہو جاتی ہے یا سفر کی وجہ سے اس کی جماعت رہ جاتی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں مل سکتا، تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ مومن ہمیشہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے یا تہجد کی نماز پڑھتا رہتا ہے، اوابین اور اشراق پڑھتا رہتا ہے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ ان نوافل کو ادا نہیں کر سکتا، نوافل کو نہیں پڑھ سکتا، تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلی حالت کی وجہ سے کہ جب یہ مقیم تھا، صحیح تھا، تو یہ سارے اعمال کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ حالت بیماری اور حالت سفر میں بھی اس کو پچھلی عادت کے مطابق جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کسی بندے کی عادت تھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر ماہ میں وہ 3 روزے رکھا کرتا تھا۔ اب یہ ماہ ایسا آیا کہ وہ روزے نہ رکھ سکا، بیمار ہو گیا یا سفر پہ ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو اب اس کے پچھلی عادت کے مطابق، گزشتہ عادت کے مطابق، اس استقامت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اس ماہ میں بھی اگرچہ روزے نہیں رکھے لیکن 3 روزے رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اب اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ دیکھیں کہ عورتیں کہ جنہیں ہر مہینے میں حیض آتا ہے اور نفاس کا خون بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آتا ہے 40 دن زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے، اور حیض کے دن کی بھی جو کم سے کم مدت ہے وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10 دن ہے۔ تو اب اگر وہ خواتین کہ جو حالت صحیح میں یعنی ان ایام مخصوص کے علاوہ حالت طہر میں، حالت پاکی میں 5 وقت کی نماز پڑھتی رہتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہتی ہیں، کثرت سے نوافل پڑھتی ہیں اور روزے وغیرہ رکھتی رہتی ہیں، اب اگر یہ حالت حیض میں یا حالت نفاس میں وہ پہنچ چکی ہیں اور اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے، یہ تینوں چیزیں حرام ہیں، اب اگر وہ یہ تینوں عمل نہیں کر رہی لیکن اس کے پچھلی حالت کی وجہ سے کہ یہ حالت صحیح میں، حالت پاکی میں اگر یہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی تو اب جو ہے یہ حالت حیض میں نہیں پڑھ پا رہی، اللہ کے حکم پہ عمل کر رہی ہے، تو اس پچھلی حالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دنوں میں بھی اسے 5 وقت کی نماز کا ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ جو روزے رکھتی تھی تو ان روزوں کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی تو قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ کتنی پیاری حدیث ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی الفت رکھتا ہے، کہ وہ بندہ کہ جو مسلسل عمل کرتا رہا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اب عمل نہیں کر پا رہا، تو اللہ کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بے شک میرا یہ بندہ عمل تو نہیں کر رہا لیکن
اس کی پچھلی حالت کی وجہ سے، اس کی اس نیت کی وجہ سے کہ اگر یہ مقیم ہوتا، یہ صحیح ہوتا تو یہ نوافل پڑھتا، یہ روزے رکھتا، یہ نماز پڑھتا جماعت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنی نیتوں کا قبلہ درست کریں، اپنے اعمال جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بنائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ اپنائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔